نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ابھی تک پہلی بات بیان ہو رہی ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے انسان پر فرمائی ہیں ان میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان، اسلام اور ہدایت والی نعمت ہے۔ اس پر کئی باتیں آپ نے سنی۔ آخری بات یہ بیان ہوئی کہ اس ایمان کے صدقے میں ایک مسلمان کی زندگی اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ آخرت کے اعتبار سے اس کا دنیا میں کوئی قیمت نہیں بتائی جا سکتی، اربع کھربہ کے اعتبار سے اس کی قیمت بن جاتی ہے، اس کا دنیا میں بتانے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس پر ایک ضمنی بات رہتی ہے، وہ ضمنی بات یہ ہے کہ کافر جو اچھائیاں کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ایمان والے کی زندگی تو قیمتی بن گئی، اور ایمان والے کے مقابلے میں کافر کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ چپڑاسی جو ہے جج کے مقابلے میں اس کی زندگی پھر بھی اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کو 15-20 ہزار مل ہی جاتے ہیں، لیکن کافر کی جو زندگی ہے ایک ایمان والے کے مقابلے میں بالکل خسارے میں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، آخرت میں کوئی وقت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں نے جو یہاں اچھے کام کیے ان کا آخر انہیں کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے۔ تو اس کا مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں، وہ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے کام ان کے وہ ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات ہیں۔ اب یہ عیسائی راہب گرجوں میں پڑے رہتے ہیں، مکے کے مشرک حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، منتیں بھی مانتے تھے، اللہ کے نام کی بھی، بتوں کے نام کی بھی۔ تو یہ جو عبادت کے قبیلے سے ہیں، یا آج کل کے ہمارے اس زمانے میں جیسے کافر ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، یعنی نام تو ان کا مسلمانوں والا ہے اور دنیا بھی انہیں مسلمان سمجھتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بیچارے مسلمان سمجھتے ہیں، جیسے قادیانی ہو گئے، بوری ہو گئے، آغا خانی ہو گئے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، پکے کافر ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایسے کافر اب یہ بھی نمازیں تو پڑھتے ہیں بھائی، ان کی جو اس طرح کی نیکیاں ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، یہ تو بالکل مقبول نہیں ہے، یہ ان کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ اس لیے کہ عبادت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک کو صحیح معنوں میں اللہ مان کر کے، معبود حقیقی مان کر کے اس کی عبادت کی جائے، اور یہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جیسے ماننے کا کیا ہے، حق ہے۔ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، شرکیہ باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اس لیے عبادت والے تو ان کے جتنے کام ہیں وہ بالکل مقبول نہیں ہیں، وہ ان کے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے، نہ دنیا میں ان کا کوئی بدلہ ہے نہ آخرت میں۔ باقی رہ گئے ان کے رفائی کام، خدمت خلق کی قبیلے والے کام، یہ انسانیت کی انہوں نے خدمت کی، یتیموں کی، مساکین، بیواؤں کی مدد کی، ہسپتالیں بنائی، شفاخانے بنائے، اور اس طرح کے کئی کام کیے جس سے مخلوق خدا نے کیا کیا، فائدہ اٹھایا۔ کتوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بلیوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، انسانوں کو تو ذبح کر دیا پوری دنیا میں انہوں نے، اور کتوں کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے۔ یہ جو مخلوق خدا کے ساتھ ان کا پیار ہے، اس کی خدمت ہے، یہ مقبول ہے اللہ کے نزدیک
اور اس پر ان کو بدلہ بھی ملتا ہے، اللہ پاک بدلہ بھی دیتے ہیں، کسی کا رکھتے نہیں۔ البتہ ان کو بدلہ جو دینے کی صورتیں ہیں نا، اس بدلے کی صورتیں یہ ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کافر کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں اس قبیلے کی، اللہ پاک دنیا ہی میں اس کا حساب چکا دیتے ہیں، مال و دولت کی شکل میں، عہدے اقتدار کی شکل میں، حسن و جمال کی شکل میں، صحت اور جوانی کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، دنیا میں اس کو نوازتے ہیں، تو اس کی جتنی اچھائیاں ہوتی ہیں اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اچھائیاں اور زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ موت کے وقت تھوڑی سی نرمی کی جاتی ہے، بعض کی اور زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ قبر میں اور برزخ میں نرمی کی جائے گی، بعض کی اور اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو ان کے ساتھ میدان حشر میں نرمی کی جائے گی، اور بعض اور اچھے ہوں گے تو ان کے ساتھ جہنم میں اللہ پاک ہلکا ہاتھ جس کو کہتے ہیں نا وہ رکھیں گے، ہلکا عذاب ہوگا۔ اور یہ احادیث سے نص، میں گپ شپ نہیں لگا رہا ہوں، یہ پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، اس نے حضور کی چونکہ خدمت کی بھی بڑا پالا، 8 سال کی عمر سے لے کر کے پالا آپ کو، اور آپ کی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہر طرح کی قربانی تھی، لیکن بس مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، اس کو جہنم کے صرف 2 جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا جائے تو وہ کھولتا ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم میں سب سے ہلکے درجے کا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا۔ اسی طرح ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا تمہارے بعد میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی، البتہ پیر والا دن جب آتا ہے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ جو لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس نعمت کی بھی اللہ پاک نے اس کی قدر۔ تو بہرحال کافروں کی نیکیوں کا یہ حال ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کافر کفر کی وجہ سے، کفر کی زمانے کی نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے نکل کر کے جنت میں پہنچ جائے۔ جنت کا ویزا بہرحال ایمان ہے، وہ آپ ہی کے پاس ہے، کسی کافر نے جنت میں نہیں جانا۔ آج رات کو قاری صاحب نے تراویح میں جو آیات تلاوت کی، بلکہ پہلی 2 رکعتوں ہی میں تھی، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سمجھ جاؤ کہ جیسے اونٹ سوئی کے ناک میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حکومت والے سوئی بڑی بڑھا دیں تو اللہ نے لفظ بولا ہے سوئی کا، بھائی سوئی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو کدوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ لحاف سیتے ہیں، اس سے تھوڑی سی اور بڑی جاتی ہے تو وہ سوا ہوتا ہے جیسے بوریاں سیتے ہیں۔ جب اتنی بڑی سوئی ہو جائے گی کہ اس کے ناک سے اونٹ گزر جائے تو پھر وہ کوئی اور بلا ہوگی، وہ سوئی نہیں ہوگی۔ تو کافر جنت پہ نہیں جا سکتا۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک اس کے اوپر مہربانی فرماتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے اور بعض سو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔